اور افضل الطاعات ہی الصلاۃ، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ ہر عبادت سے اعلیٰ نماز ہے، ہر عبادت سے اعلیٰ کیا ہے؟ نماز۔ حتیٰ کہ جو صوفیاء کرام ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں وہ صوفی کیسے بنے، اور وہ معروف حدیث کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے دیکھتا ہے۔ یہ اب منزل کون سی ہے؟ یہ تصوف کی منزل ہے، یہ صوفیاء کی منزل ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صوفیزم کوئی چیز نہیں، صوفیزم چیز نہیں، تو بتاؤ کہ اس سے پھر کون لوگ مراد ہیں؟ کہ وہ جن کی آنکھ خدا بن رہا ہے، حدیث قدسی ہے، جن کے ہاتھ حتیٰ کہ پیروں کا ذکر ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی ذات، اس کی جو رضا کے بغیر وہ نہ قدم اٹھاتا ہے، نہ ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ آنکھ کھولتا ہے، نہ زبان چلاتا ہے، ہر چیز اس کے حکم سے کرتا ہے۔ معنی یہ ہے، تو یہ تصوف کا ہی باب ہے، لیکن تصوف کے اس باب میں بھی وہی داخل ہوتا ہے جو نوافل پڑھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے نوافل سے تو وہ صوفی بنا، تو فرض واجب، تو یاد رکھو نفل وہی ہوتا ہے جو فرض اور واجب کے بعد ہوتا ہے، جو اس سے پہلے ہو اعلیٰ حضرت نے کلیئر فرمایا ہے جس کے فرض اور واجب نہ ہو اس کا نفل ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آئی کہ نفل اس کا ہوتا ہی نہیں جس کا فرض اور واجب ادا نہ ہو۔ اس لیے نفل اسی کے ہوں گے کہ جس نے فرض اور واجب پورے کر لیے، جس نے فرض اور واجب پورے کر لی اس نے ڈیوٹی پوری کر لی، اور جس نے نفل پڑھ کے پھر اوور ٹائم کمایا اس کو خدا کا قرب ملا۔ یہ ہے قرب والے لوگ۔ اس لیے دوستو اپنی نمازوں کو محفوظ کرو، پچھلا جو کچھ تمہارا ریکارڈ خراب ہے اس کو ٹھیک کرو۔ مزے کی بات ہے کہیں کسی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف وضو کر کے خدا کے گھر میں آنے کی ضرورت ہے۔ پرانا ریکارڈ تھا توڑے اپنے ہاتھ ہی۔ اگر آپ کو جج خود کاپی اور قلم دے دے کہ وہ اپنا ریکارڈ صاف کرو، اور کیا چاہتے ہیں؟ اتنا زیادہ مہربان کوئی ہے؟ وہ رب کریم آپ کو خود ہی یہ لو اپنا ریکارڈ صاف کر۔ پیچھے نہیں پڑی کوئی نہیں، میں مہربان ہوں، تمہارا رب ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری مغفرت کا ارادہ کرتا ہوں، تم اپنا ارادہ ظاہر کرو، میں اپنا ارادہ ظاہر کروں، پورا کرو۔ اس لیے آج سے کوئی ٹائم نہیں لگتا، اپنی نمازیں پوری کرو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو مسجدیں ہیں یہ بالکل اب جو ہے نا یہ کھنڈر بنتے جا رہے ہیں۔ جمعے کے دن لوگ آتے ہیں، خاص اسی وقت میں جب نماز کے بالکل آخری اینڈ ٹائم ہوتا ہے جماعت، اس وقت آتے ہیں، پھر ایک ہفتے تک لوگوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ یا ہم فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، کبھی ہم 3 ہوتے ہیں، کبھی ہم 2 ہوتے ہیں، کبھی ہم 5 ہوتے ہیں، اتنی بڑی آبادی میں۔ اور ایسا نہیں کہ لوگ کہیں ادھر نہیں ہوتے، دوسری مسجدوں میں جاتے ہیں، دوسری مسجدوں میں جائیں، ادھر بہت کوئی تیر ماریں گے تو 1 صف ہو جائے گی، 1.5 صف ہو جائے گی، باقی پورا اسلام گھروں میں بیڈوں پر ہوتا ہے، سو رہے ہوتے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایک نماز، اور ہم تو سنی ہے، ہمیں تو بہت تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، ہمارا اندر پاک ہے کیونکہ ہم رسول اللہ کے سچے غلام ہیں، ہمیں تھوڑی سی محنت چاہیے، ہمارا اندر پاک ہے نا، کیونکہ ہمارا عقیدہ درست ہے۔ ہم اگر اپنی نمازیں درست کر لیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، یاد رکھو ان مسجدوں کی آبادی سے یقین ہوتا ہے ہماری قبر بھی آباد نظر آئے۔ آپ نے بہت نقصان اٹھا لیے، بہت نقصان اٹھا لیے، مزید نقصان کی گنجائش نہیں ہے، مزید خسارے کی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یقیناً میں یہ باتیں صرف آپ کے لیے کرتا ہوں، کوئی ایک بات آپ کو پسند آئے، کسی طریقے سے آپ اس راستے پر آ جائیں جس پر خدا اور اس کا رسول آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ آ جائیں
ان پچھلی قضاؤں کو ادا کریں اور خدا کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، رحمتیں جھوم کے آپ کا استقبال ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ابھی کیلکولیشن ہوتی ہے تو میں اعلان کریں گے بعد میں، اور محترم محمد اسلم بھٹی صاحب ان کی والدہ کا جو یہ ختم ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی آخر میں دعا کی جائے گی۔ ختم شریف پڑھتے ہیں بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات،
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آج محترم اسلم صاحب کی والدہ کے سارے ثواب کے لیے جو الگ سے پیش کیا گیا وہ ایک قرآن پاک 30 مرتبہ سورہ یاسین 30 مرتبہ سورہ ملک 25,000 مرتبہ پہلا کلمہ 25,000 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 2,000 مرتبہ مزید درود شریف اور اس ویک میں آپ نے جو درود شریف پڑھا یہ 3,70,900 مرتبہ ہے یہ اچھی تعداد ہے لیکن آپ کی تعداد اور اس میں کوئی خاص موافقت نظر نہیں آتی چونکہ آج سے 2 ہفتے پہلے تقریباً 5 لاکھ کا اعلان کیا تھا لیکن آپ لوگ بستر چھوڑتے ہی نہیں تو پھر کیسے پورا ہو گئی درود شریف پڑھنا وہ جو ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں پڑھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہے تو وہ ضرور کیا ہے تو جو تھوڑے سے دور ہیں ان کو تو حق حاصل ہے تو آپ سب لوگ جتنے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ امتحان میں وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی روحانی شخصیت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے یاد رکھیں آپ کو پتہ ہے نا کہ صحابہ کرام کی فضیلت کا سبب کیا ہے صحبت مصطفیٰ ان کے بعد والوں کا وہ حکم نہیں پھر ان کے بعد جو ہے ان کا وہ حکم نہیں اور اب تک جو ہمیں ہمارا وہ حکم نہیں اسی لیے صحابہ کرام کو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ تمہیں اگر میں 10 باتوں کا حکم دوں 10 میں سے ایک چھوڑ دو تو تم دوزخ میں جاؤ گے اور بعد والے 10 میں سے ایک پر بھی عمل کر لیں تو جنت میں چلے جائیں یہ حدیث ہے ایسے کوئی مذاق نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو صاحب کمال کے قریب ہوتا ہے وہ چونکہ اس صاحب کمال کے ساتھ رہتا ہے نا تو اتباع اطاعت میں فرما برداری میں سب سے بڑا حقدار وہی ہوتا ہے کیونکہ صحبت کا حق یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر گپے ماری جائیں صحبت کا حق یہ ہوتا ہے کہ جو وہ آپ کو بتاتا ہے سب سے زیادہ ان کے اندر نظر آئے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ جڑے نال رہتے ہیں اگر انہوں کا یہ حالت ہے جڑے باہر رہتے ہیں انہوں کو گلا کوئی نہیں جو ساتھ رہتے ہیں نا
उनको सबसे ज्यादा तकवादार होना चाहिए। और ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? ये असल में ये शुरू होता है उस आदमी से जो सबका लीडर है, उसके अंदर सबसे ज्यादा तकवा जरूरी है, सबसे ज्यादा परहेजगारी जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपका इमाम हूँ और आप अगर हमारे आस्थाने से वाबस्ते हैं तो अपने मुरीदों की बेहतरी के लिए, उनकी रूहानी तरबियत के लिए पहले मेरा अपना बर्तन साफ होना जरूरी है। अगर मैं ही गंदा हूं तो आपको क्या साफ करूंगा? गंदा गंदे को साफ नहीं करता, साफ गंदे को साफ करता। इसीलिए कहते हैं नेकों के पास जाओ। क्यों? कि वो पाक हैं, वो अपनी पाकी के कमाल से तुम्हारी मैल को चैन दूर कर देते हैं। लेकिन मैले लोग मैलों के पास ज्यादा खुश रहते हैं। क्यों? उन्हीं जैसी बातें करते हैं, खाते भी उन जैसा है, पहनते उन जैसा है, बातें हुई, मजलिस हुई, जायज नाजायज सब उसके अंदर। लेकिन अगर उसके पास जाओगे जिसका उड़ना बेछोड़ना कुरान और सुन्नत है, तो तुम देखोगे ये तो बोलता भी मेरी तरह नहीं, पहनता भी मेरी तरह नहीं, इसका अंदाज गुफ्तगू हो रहा है, इसका बैठने का तरीका हो रहा है, इसके अमल का तरीका। बस इसी सोबत की वजह से बुरा जो है नेकों के साथ रह रहे कि एक दिन अच्छा हो जाए। तो आप लोग दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो। कसरत हमने कोई शर्त नहीं लगाई हुई ना, हम पे फेसबुक पर डालते हैं कि लो मुकाबला करो, शर्त नहीं है ना। हम किसी और मस्जिद को बताते हैं कि ये लो हमने इतना दुरूद शरीफ इकट्ठा किया, नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हारी इतनी हाजिरियाँ लगे रसूलुल्लाह की बारगाह में कि सारी तुम्हें पूरी हो जाए। क्योंकि जब भी आप दुरूद पढ़ते हैं आपकी सरकार मदीना की बारगाह में हाजिरी लगती है। 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ो, 10 दफा हाजिरी लगती है। तो जब इतने आसान तरीके से दरे मुस्तफा पे हाजिरी हो जाती है, ना वीजे की जरूरत, ना टिकट का मसला, ना जहाज में बैठने की तकलीफ, यहीं से बैठे बैठे आपका नाम हुजूर की बारगाह में लिया जाता है। या रसूलल्लाह फलां उम्मती ने फलां उसके वालिद का ये नाम है, आप पे दुरूद पढ़ा है, तो हाजिरी लगी कि नहीं? इस वास्ते हाजिरी लगाओ। ठीक है, वैसे भी बहुत गैर हाजिरियाँ कर ली आप, अब हाजिरियों का वक्त है, हाजिरियाँ पेश करो। दुरूद कोई मुश्किल नहीं, वुजू है तब भी, वुजू है नहीं तब भी, लेटे हो तब भी, बैठे हो तब भी, गड्डी भी होता भी, बाहर होता भी। छोटी सी तस्बीह हमने यहाँ तकसीम भी की थी, पता नहीं हो कड़ी अलमारियां में जाके गुम हो गई हैं, पता ही कोई इतना बड़ा पैकेट आपने तकसीम किया, कोई याद है? वो बटन समेत ले गए वो सारी तस्बीहां, पढ़ियां भी कोई नहीं है। वो मैंने खुद आपको तकसीम की थी, इसीलिए इधर लगा लो उंगली पे। दरवेशों का तरीका ये नहीं, वैसे दरवेश असल तस्वीर रखता है, लेकिन मैं आपकी सहूलत, चूंकि आप में जितने दरवेश हैं, कोई दरवेश टैक्सी चलाता है, कोई दरवेश जो है वो वैन चलाता है, कोई दरवेश जो है वो डिलीवरी करता है। उन दरवेशों के लिए मैंने उन्हीं जैसी दरवेश तस्वीर दी थी कि उसको हाथ पे लगाओ, ड्राइविंग भी इजी करते रहोगे, स्टीयरिंग हाथ में होगा, कोई प्रॉब्लम बटन दबाना है और आपकी तस्बीह भी चलती रहेगी, दुरूद शरीफ काउंट होता रहेगा। तुम बैठे गाड़ी में हो लेकिन हाजिरी तुम्हारी रसूलुल्लाह की बारगाह में हो। मैं ये चाहता हूँ, और हमने किसी से मुकाबला नहीं करना है, इसलिए याद रखो। और ये भी मैं आपको जबरदस्ती भी नहीं, जबरदस्ती से नहीं कि ये वाजिब नहीं है कि मैं आपसे लाजमी एक तादाद पढ़ाऊं, ये तो सुन्नत है, और सुन्नत रसूलुल्लाह की नहीं, अल्लाह की सुन्नत है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अमल करो। ठीक है, अल्लाह खुश रखे, बत्तियां बुझाएं। और आपकी ये तादाद देख के बहुत खुशी होती है कि चलो इस माहौल में इतने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह बड़ी इज्जतें अता